السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسماء سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ماں کی حالت دیکھ کر امسل کے تو جیسے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے کے لیے کہ سامنے بیٹھی اس کی بہن اور ماں کس تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ ہاتھ بندھے ہوئے اور سر پر پسٹل تانے وہ دونوں امسل کو بتا نہیں پا رہی تھیں وہ کیسے الفاظ زبان سے ادا کریں جس کا ان تینوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں ممی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں، وہ مجھے بیچ نہیں سکتے۔ وہ مجھے اس طرح جوئے میں نہیں ہار سکتے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں ممی جس کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ مجھے بیچتے ان کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ امسل کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ زلیخا بیگم اور انوال کی آنکھیں بھی بارش کی مانند آنسو بہا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زلیخا بیگم کچھ کہتی، صوفے پر بیٹھے اس آدمی نے اپنے بندے کو امسل کی طرف اشارہ کیا۔ امسل خوف، ڈر آنکھوں میں لیے اس آدمی کو اپنی جانب آتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر اپنی ماں اور انوال پر پڑی۔ ان دونوں کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، وہ بے بس تھی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو۔ زلیخا بیگم کے پاس کھڑے آدمی نے دونوں کے سر پر پسٹل رکھی، وہیں دوسرے آدمی نے امسل کو اپنی فولادی بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ زلیخا بیگم نے رو رو کر اس آدمی سے منت کی جو صوفے پر آرام سے بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے امسل کو ہاتھ پیر مارتا دیکھ رہا تھا۔ زلیخا بیگم نے اٹھنا چاہا، اسی وقت ان کے پاس کھڑے آدمی نے چھت کی طرف پسٹل کرتے ہوئے فائر کیا۔ ایک لمحہ لگا تھا اس سب میں، جہاں زلیخا بیگم اور انوال سہم گئی تھی، وہیں امسل نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس آدمی کے بازوؤں پر دانت کاٹتے ہوئے بیک کک ماری۔ یہ سب وہ ایفا سے سیکھ چکی تھی اور آج اس نے یہ حربہ استعمال کیا تھا۔ اس آدمی کی گرفت امسل پر ڈھیلی پڑی اور وہیں امسل کچن کی طرف بھاگی۔ وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ وہ جانتی تھی اس کے قدم باہر نکالتے ہی وہ لوگ اس کی ماں اور چھوٹی بہن کو مار دیں گے۔ کچن میں آتے ہی امسل کی نظر سامنے برتنوں کے پاس رکھی چھری پر پڑی۔ بغیر سوچے سمجھے امسل نے وہ چھری اپنی گردن پر رکھ دی۔ آگے مت آنا، ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں خود کو ختم کر لوں گی، پھر لے جانا میری لاش کو، امسل اٹالین زبان میں کہہ رہی تھی، وہیں اس پر صوفے سے اٹھتے آدمی کے قدم رکے۔ یو بچ، پسٹل امسل کی طرف کرتے ہوئے وہ گھرایا۔ باس کو یہ لڑکی زندہ چاہیے، پیچھے کھڑے آدمی نے اپنی زبان میں کہا۔ وہ اٹالین میں بات نہیں کر رہا تھا، نہ انگلش میں اور نہ ہی فرینچ اور چائنیز میں۔ ان کے بولنے کی زبان کوئی اور تھی جو امسل کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، اسے بس یہ 4 زبانیں آتی تھیں۔ پیچھے کھڑے آدمی کے بولنے سے امسل کی طرف بڑھتا وہ شخص رک گیا تھا۔ اوکے، کال باس، انفارم۔ اس شخص نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو 4 الفاظ بولے اور وہ فون پر کال ملانے لگ گیا تھا۔ وہیں باہر سردی میں کھڑا رضا جو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر امسل کا پیچھا کر رہا تھا، اس کے گھر کے باہر کھڑے وہ گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ گھر بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا گارڈن جس کے باہر بڑا داخلی دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ گارڈن کو کراس کر کے اندر کا لکڑی کا دروازہ تھا جو اس وقت بند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ رضا ابھی یہ سب نوٹ کر رہا تھا، تب اس کے پاس سے 2 بلیک کار گزر کر امسل کے گھر کے سامنے سے رک گئی تھی۔ رضا کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا گاڑی سے ٹوٹل 6 لوگ نکل کر گھر کی طرف بڑھے۔ وہ ان لوگوں کے حلیے سے یہ تو جان گیا تھا کہ بلیک 3 پیس پہنے کے لوگ مافیا کے ہیں۔ ایک آدمی نے فوراً گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہیں رضا دیوار کے پیچھے ہو گیا تھا۔ آگے جانا یا کوئی ایکشن لینا اس کی بے وقوفی ہوتی۔ وہ اکیلا تھا، وہ یہ تو جانتا تھا کہ امسل کے گھر کون کون رہتا ہے، لیکن یوں اتنے مافیا کے لوگوں کا آنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے رضا نے کریم سنجرانی کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہیں ان 6 لوگوں میں سے 4 گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے اور 2 اندر کی جانب چلے گئے تھے۔ اس شخص نے کال پر اپنے باس کی ہدایت سنتے ہی اپنی زبان میں اپنے سامنے کھڑے دوسرے آدمی کو بتایا۔ اوکے فائن، وہ کہتا ہوا وہیں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ امسل کے ہاتھ میں پکڑی چھری کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، یہ لوگ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے۔ نئے آنے والے 2 لوگوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر زلیخا بیگم اور انوال کے ہاتھوں کو کھولا، وہیں دوسرا امسل کے پاس آیا۔ جسٹ ریلیکس، ہمارے باس پرسوں آنے والے ہیں اٹلی، وہ جیسے ہی آئیں گے تمہیں ساتھ لے جائیں گے، تب تک ہم یہاں ہی ہیں تمہارے مہمان۔ اپنا فون مجھے دو۔ وہ آدمی انگلش میں بڑی سکون سے بات کر رہا تھا اور امسل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، مطلب خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ 2 دن یہ لوگ یہاں ہوں گے۔ امسل کھوئی سی اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ I said give me your mobile۔ وہ آدمی جو نرمی سے بات کر رہا تھا امسل کے فون نہ دینے پر اتنے زور سے چیخا کہ امسل کے ساتھ ساتھ انوال بھی کانپ کر رہ گئی تھی۔ امسل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ موبائل
اپنے امسل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکال کر اسے دیا. جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے گا, کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. وہ شخص کہتا ہوا جو شکل سے امریکن لگ رہا تھا اس بلیک مین کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا, اور وہیں امسل آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی. ایک دن میں ہی کیا سے کیا ہو گیا تھا. کریم سنجرانی کو آفاق کے ساتھ ہسپتال میں کوریڈور میں بیٹھے ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ نرس ان دونوں کو بلانے آ گئی تھی. وہ دونوں نرس کے ساتھ ڈاکٹر نواز کے کمرے کی طرف چل پڑے تھے. کریم سنجرانی نے آگے ہاتھ بڑھا کر جسے ڈاکٹر نواز کے کمرے کا دروازہ کھولا. آگے ڈاکٹر نواز کی سیٹ پر ڈاکٹر نواز کی جگہ کوئی اور ڈاکٹر موجود تھا. آفاق کو کچھ گڑبڑ لگی, لیکن وہ کریم سنجرانی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا. کریم سنجرانی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ انہیں کچھ بتانا یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بلایا ہوگا. آئیں کریم اور آفاق صاحب بیٹھیں. میں ڈاکٹر اظہر ہوں. آپ جس ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے تھے اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا, یہ رہی اس کی رپورٹ. ڈاکٹر اظہر نے فائل کریم سنجرانی کی طرف کی. ڈاکٹر نواز کہاں ہیں؟ کریم سنجرانی نے فائل پر نظر ڈالے بغیر پوچھا. ڈاکٹر اظہر کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا. وہ چلے گئے, ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا, مجھے کال کر کے بلایا تھا. کیس اتنا مشکل نہیں تھا اس لیے جلدی پوسٹ مارٹم ہو گیا, سب تفصیل اس فائل میں ہے. ڈاکٹر اظہر کی بات پر کریم سنجرانی کی آنکھوں میں سرخی پھیل گئی تھی. وہیں آفاق نے کریم سنجرانی کی ٹانگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا. فائل کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے جیسے کریم سنجرانی نے اسے کھولا, اس کی تفصیل میں اسے ایک کار ایکسیڈنٹ قرار دیا تھا جو سیدھا سیدھا خودکشی کی طرف جا رہا تھا. یہ جھوٹ ہے, یہ رپورٹ جھوٹ ہے. کریم سنجرانی نے رپورٹ ڈاکٹر کی طرف اچھالی جو اس کے منہ پر لگتے ہی زمین پر گر گئی تھی. ڈاکٹر نواز کہاں ہے, بتاؤ مجھے, اور تم کس کے کہنے پر یہ رپورٹ بنائی ہے؟ کریم سنجرانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے آگے بڑھ کر ڈاکٹر اظہر کا گریبان پکڑا تھا. وہیں ڈاکٹر اظہر نے ایمرجنسی بٹن دبایا جسے وہ جانتا ہو یہ سب ہوگا. ایک سیکنڈ میں وہاں ہسپتال کی سیکیورٹی اکٹھی ہو گئی تھی. کریم چھوڑ دو انہیں. آفاق نے آگے بڑھ کر کریم سنجرانی کے ہاتھ ڈاکٹر اظہر کے گریبان سے ہٹائے. کریم صاحب آپ کچھ زیادہ جوش میں ہیں. اگر آپ کو ہمارے ہسپتال یا ہمارے ڈاکٹروں پر یقین نہیں آتا تو کہیں اور لے جائیں اپنی ڈیڈ باڈی کو. وہاں پر بھی یقین نہ آئے تو کہیں اور لے جائیے گا. ڈاکٹر اظہر نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بمشکل کہا. آفاق یہ تم بھی جانتے ہو یہ جھوٹ بول رہے, بیچ دیا اس نے خود کو, جھوٹی رپورٹ بنائی ہے. کریم سنجرانی نے ایک قدم پھر آگے بڑھا. وہیں ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہوا. اسے کریم سنجرانی کے اتنے غصے کا اندازہ نہیں تھا. ٹھیک کہہ رہے ہو تم, ہم کورٹ میں یہ سب ثابت کریں گے. ابھی چلو یہاں سے. اور ہاں, ڈاکٹر اظہر کورٹ میں پیش ہونے کے لیے خود کو تیار کر لیں. آفاق نے نفرت بھری نظر ڈاکٹر اظہر پر ڈالی اور رپورٹ سمیت کریم سنجرانی کے ساتھ باہر آ گیا تھا. کریم خود کو کنٹرول کرو, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کوئی کروا رہا ہے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہمیں اسے پکڑنا ہوگا. ہسپتال میں اصلی بنی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لازمی کہیں موجود ہوگی, وہ ہم دیکھ لیں گے. ابھی ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر چلتے ہیں. آفاق کی بات پر کریم سنجرانی نے ماتھا مسلا. احمد منصور کے قتل کا معاملہ الجھتا جا رہا تھا. کون تھا جو سب جانتا تھا؟ کس کے اتنے لنکس تھے؟ ڈاکٹر نواز کہاں تھے؟ یہ سب سوال کریم سنجرانی کے دماغ میں گھوم رہے تھے. وہیں کریم سنجرانی اور آفاق کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر اظہر نے کال ملائی. آپ نے جیسا کہا تھا میں نے کر دیا, لیکن وہ اب عدالت میں جائیں گے, وہاں مجھے پیش ہونا پڑے گا. آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. کال کے دوسری جانب جواب ملنے پر ڈاکٹر اظہر سر پکڑ کر کرسی پر ڈھیس آ گیا تھا. ہاں, میں نے ڈاکٹر نواز کو ایسی جگہ بھیج دی ہے جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. کال کے دوسری جانب پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر اظہر نے جواب دیا اور کال بند ہو گئی تھی. وہیں ڈاکٹر اظہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. اس سارے معاملے میں رضا کی کال کریم سنجرانی کو آئی تھی, لیکن وہ اٹھا نہیں سکا تھا. احمد منصور کی ڈیڈ باڈی لے کر وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے. اریبہ منصور کو ہوش آ چکا تھا, لیکن وہ ایک بت کی طرح بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے اب اور نہ ہی چہرے پر اداسی. وہ ایک قابل جج کی بیٹی اور ایک اچھی وکیل تھی. وہ سوچ چکی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے. صبح ہوتے ہی احمد منصور کی تدفین کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی. وہیں شہاب سلطان جو ساری رات جہانگیر سنجرانی اور مصطفیٰ کے ساتھ تھا, صبح ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. سلطان مینشن میں شہاب سلطان کے پہنچنے سے پہلے ہی نگین بیگم بلیک شفون کی ساڑی پہنے شہاب سلطان کا انتظار کر رہی تھی. شکر ہے شہاب تم آ گئے ہو, جنازہ کب ہے؟ میں تو تیار کھڑی ہوں جانے کے لیے. اپنی ساڑی کا پلو پکڑتے ہوئے وہ آگے بڑھی. ممی پلیز جنازے پر تو ساڑی مت پہنے, چینج کریں, تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں. شہاب سلطان کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. میری ساڑی کو کیا ہوئے؟ کیا جنازے پر ساڑی نہیں پہنتے؟ میں نے تو ارجنٹ منگوائی ہے, اب کیا میں نہ پہنوں؟ نگین بیگم نے برا سا منہ بنا کر دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی. شہاب سلطان کے کمرے میں آتے ہی اس نے شاور لینے کے لیے واش روم کا دروازے کا ہینڈل پر جیسے ہی ہاتھ رکھا, اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. ممی کو کیسے پتا کہ آج جنازہ ہے؟ شک کا ایک لمحہ شہاب سلطان کے دماغ میں گردش کر گیا. اسٹاپ اٹ شہاب, کیا سوچ رہے ہو؟ میں کال بھی تو کر سکتی ہیں. ممی کال بھی تو کر سکتی ہیں. سنجرانی ہاؤس اپنے دماغ کو کے شک کو جھٹکتے ہوئے وہ شاور لینے چلا گیا تھا. نگین بیگم نے اپنی ساڑی نہیں بدلی تھی, وہ بدل بھی کیسے سکتی تھی؟ نگین بیگم کے لباس اور فیصلے کبھی نہیں بدلتے تھے.
شہاب سلطان اور نگین بیگم سنجرانی ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد احمد منصور کی نماز جنازہ ادا ہوئی تھی۔ اریبہ منصور کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ تدفین کے بعد سب سنجرانی ہاؤس میں موجود تھے۔ ڈرائنگ روم قریبی لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہیں کریم سنجرانی بھی موجود تھا۔ جب اریبہ منصور تنزیلہ بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف آئی تھی، سبھی کی نظریں اریبہ منصور پر تھی جو چلتے ہوئے کریم سنجرانی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اریبہ تم ٹھیک ہو؟ کریم سنجرانی صوفے سے فوراً اٹھا تھا۔ میرے ڈیڈ کو انصاف چاہیے کریم، وہ تمہیں انصاف دلاتے دلاتے مر گئے، اب تم میرے ڈیڈ کو انصاف دلاؤ گے، سنا تم نے؟ اریبہ منصور کے ہاتھ کریم سنجرانی کے گریبان پر تھے۔ آفاق، حارب اور تنزیلہ بیگم آگے بڑھے۔ کریم سنجرانی نے ہاتھ کے اشارے سے ان تینوں کو روک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ منصور کے اندر کیا لاوا بن رہا ہے، وہ کیوں نہیں رو رہی، وہ کیوں نہیں بول رہی۔ وہ اس سب میں کریم سنجرانی کو قصوروار سمجھ رہی تھی، اور کریم سنجرانی چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے اندر بننے والے غصے کا لاوا باہر نکالے۔ سنا تم نے کریم؟ مجھے میرے ڈیڈ کے قاتلوں کو پھانسی کے تخت پر دیکھنا ہے، اور یہ تم کرو گے۔ وہ تمہارے انصاف کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے، تمہارا انصاف ان کی جان لے گیا، تم ہو اس سب کے ذمہ دار، تم ہو۔ اریبہ منصور کی آواز اونچی ہوتے ہوئے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہیں کریم سنجرانی جو اریبہ منصور کو سن رہا تھا، اس کے آنسو بہتے دیکھ کر وہ تڑپ گیا تھا۔ وہی اریبہ منصور ہوتے ہوئے اپنا سر کریم سنجرانی کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے اریبہ، یہ سب میری وجہ سے ہوا، اور میں تمہارے ڈیڈ کو انصاف ضرور دلاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ کریم سنجرانی اریبہ منصور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی نگین بیگم نے اپنے پاس بیٹھے شہاب سلطان کی طرف گردن موڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ کون سا انصاف شہاب؟ رپورٹ میں تو آ گیا کہ یہ حادثہ ہے، تو یہ یہاں کیا تماشا چل رہا ہے؟ نگین بیگم کی مدھم آواز شہاب سلطان کے کانوں میں پڑتی اس نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ممی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، آپ گھر جا کر بھی بات کر سکتی ہیں۔ شہاب سلطان کے جواب پر نگین بیگم نے منہ کے زاویے بدلے تھے۔ وہیں دو آنکھیں شہاب سلطان اور نگین بیگم کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ احمد منصور کی کلخوانی بھی ہو گئی تھی۔ جو ہلچل ان کی موت پر ہوئی تھی وہ کل پر نہیں تھی۔ سب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ حادثہ تھا یا خودکشی تھی۔ تم کیا کرو گے کریم؟ اسٹڈی روم میں جہانگیر سنجرانی اور کریم سنجرانی دونوں تھے۔ ڈیڈ، معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، جس نے یہ کیا ہے سب ایک پلان کے مطابق کیا ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، کوئی سراغ نہیں چھوڑا، جہاں بھی پتہ کرتا ہوں وہاں سے مایوس ہوتا ہوں۔ کریم سنجرانی سفید شلوار قمیض پہنے، قمیض کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، ٹانگوں پر دونوں بازو جمائے زمین پر نظریں ٹکائے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیس تو ہم نے کر دیا ہے، اب یہ سب تم پر ہے اور آفاق اور حارب پر ہے۔ اریبہ ہماری بچی ہے، اسے انصاف ملنا چاہیے۔ جہانگیر سنجرانی نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہے، آپ اریبہ کو کہیں جانے مت دینا، وہ ہمارے پاس ہی رہے تو بہتر ہے، ابھی حالات نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر اکیلی رہے۔ کریم سنجرانی یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کریم سنجرانی کو اٹھتے دیکھ کر جہانگیر سنجرانی نے پوچھا۔ کسی سے ملنا تھا، وہیں ملنے جا رہا ہوں، امید ہے وہ تھوڑی مدد کرتے ہوں، کچھ سمجھ آ جائے۔ کریم سنجرانی نے ایک نظر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ کریم سنجرانی کہاں جانے والا تھا۔ اوکے، میرا بھی سلام دے دینا۔ جہانگیر سنجرانی کی بات سنتے ہوئے کریم سنجرانی سے باہر آ گیا تھا۔ پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سرسبز باغ میں چڑیاں چہکتی ہوئی کبھی ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا رہی تھی۔ گلابی پھولوں کی بیل نے باغ کو چاروں طرف اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ ایک طرف موتیے کے پھولوں سے بھرا جھولا تھا، جھولے کے بائیں جانب بنی پانی کی چھوٹی جھیل میں رنگ برنگی چھوٹی مچھلیاں موسم کے خنکے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ سفید رنگ کے شفون کے کپڑے پہنے، اوپر سفید رنگ کی شال اوڑھے، وہ گلاب کے پھول پر پڑی اوس کو اپنی نازک نرم سفید انگلیوں سے چھو رہی تھی۔ وہ اس باغ کی ایک حور تھی جو جنت کی حور ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ عنایا گل نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے کریم سنجرانی کو دیکھا، جو سفید لباس پہنے اس باغ میں کھڑے جنت کی وادی میں رہنے والے کسی شہزادے کے مانند لگ رہا تھا۔ آپ کو ہمیشہ کیسے میری موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے؟ کریم سنجرانی کی خواہش تھی کہ وہ کبھی آئے اور عنایا گل کو اس کی خبر نہ ہو۔ کریم سنجرانی کی بات پر عنایا گل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آؤ بیٹھو، عنایا گل نے باغ میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کریم سنجرانی سر کو خم دیتے ہوئے اس کے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ عنایا گل کو ایک مقام پر رکھتا تھا جہاں عزت، احترام اور دوستی تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہارے انکل کے قتل ہونے کا، عنایا گل نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ وہیں کریم سنجرانی نے نظر اٹھا کر عنایا گل کو دیکھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔